بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ یاد نہیں مجھے اپنی ماں سے نفرت کب ہوئی۔ غالباً میں اس وقت 13 برس کا تھا اور 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ میں ہر وقت کسی نہ کسی ذہنی انتشار میں مبتلا رہتا تھا۔ میری کلاس کے بچے جو بڑے کھاتے پیتے گھرانوں سے آتے تھے، نت نئی چیزیں اسکول لایا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک بچہ ہر سال گرمی کی چھٹیوں میں اپنے والدین کے ہمراہ امریکہ جایا کرتا تھا اور واپسی پر بہت سی کتابیں اور رسائل اپنے ساتھ لایا کرتا تھا۔ پھر سارا سال وہ کتابیں اور رسائل ہماری کلاس میں گردش کرتے تھے۔ یوں تو میں اپنی کلاس کا بڑا چپ چاپ اور روٹھا ہوا بچہ تھا، ہر ایک سے خفا، ہر ایک سے الگ، مگر کسی طرح یہ کتاب اور رسالے مجھ تک بھی آ پہنچتے۔ میری ماں کی بری عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ ہمیشہ میرے کمرے میں بے وقت اچانک آتی تھی۔ یوں دیکھنے میں اس نے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت کمرہ دے رکھا تھا جس میں زندگی کی ساری آسائشیں تھیں، مگر مجھے کبھی کبھی اس کمرے میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میں اس وقت جب ساری دنیا خواب خوشگوار کے مزے لوٹتی، گھر میں سناٹا چھا جاتا، قدموں کی آہٹیں سو جاتیں اور ماں مجھے شب بخیر کہہ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی، تو پھر میں سرہانے کے نیچے ہاتھ ڈال کر اپنے دوست کی عنایت کردہ کتابیں نکالتا اور ورق گردانی کرنا شروع کر دیتا۔ گو ایسی کتابیں میری سمجھ میں نہیں آتی تھیں، مگر مجھے انہیں پڑھنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ جب میں استغراق کی ندی میں کندھوں تک ڈوب جاتا تو جانے کس وقت میری ماں میرے کمرے میں آ جاتی اور میرے سر پر آ کر کھڑی ہو جاتی۔ میں جو خوفزدہ اس کی طرف دیکھتا تو وہ بڑے رسان سے مسکرا دیتی اور ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھ سے کتاب لے لیتی۔ اس وقت میرے دل میں بھونچال آ جاتا اور جسم کا سارا لہو ہلنے لگتا۔ میں خوف کے مارے دم ساتھ لیتا کہ بس ابھی پھنکار پڑی کہ پڑی، مگر میری ماں چپ چاپ کتاب کی ورق گردانی کرتی رہتی۔ میں اپنے آپ کو اس قسم کے سکہ بند فکرے سننے کے لیے تیار کرتا رہتا کہ ابھی وہ کہے گی، شرم کرو، یہ کتابیں تمہارے پڑھنے کی نہیں ہیں، تو ایسی کتابیں پڑھتا ہے؟ کیا میں نے تمہاری ایسی تربیت کی ہے؟ یا خبردار جو پھر اس قسم کی فضول کتابیں پڑھنے کی کوشش کی، میں تمہاری جان نکال لوں گی۔ جس طرح دوسرے بچوں کی مائیں آئے دن انہیں دھمکاتی اور مارتی رہتی ہیں اور بچے اسکول میں آ کر طرح طرح کی باتیں بتایا کرتے تھے، میری ماں بڑے سکون سے کتاب کی ورق گردانی کر کے اسے بند کر دیتی اور پھر ہاتھ بڑھا کے یہی کتاب میرے ہی سرہانے کے نیچے رکھ دیتی اور بڑی محبت سے کہتی، اچھو کے بچے اسکول جانا ہے کل کے نہیں؟ 12 بج گئے اور ابھی تک پڑھ رہے ہو، اور اگر صبح تمہاری آنکھ نہ کھلی تو میں چیخوں گی، چلاؤں گی اور تمہیں برا لگے گا۔ پھر اپنے لہجے کو اور بھی میٹھا بنا لیتی اور ہنس کر کہتی، صبح صبح چلانا مجھے اچھا نہیں لگتا بیٹا، اگر میں اپنی صبح چیخنے اور چلانے سے شروع کروں تو سارا دن ہی بہت بھاری لگتا ہے، اور پھر سارا دن مجھے یہی دکھ ہوتا رہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ کر اسکول بھیجا تھا۔ کوئی ماں اپنے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کے اسکول نہیں بھیجنا چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ جھک کے میری پیشانی چوم لیتی اور پھر کہتی، جس صبح چھٹی ہو اس رات خوب کتابیں پڑھا کرو، چاہے ساری رات جاگ لیا کرو، میں کچھ بھی نہ کہوں گی۔ وہ میرے کمرے کی بتی بجھا دیتی، پردے برابر کر دیتی، میری پیشانی سے بال ہٹا کے پھر مجھے ایک بوسہ دیتی اور شب بخیر کہہ کے باہر نکل جاتی۔ میں بڑی مری ہوئی آواز میں اسے شب بخیر کہتا، مگر دل ہی دل میں کھولتا رہتا کہ ماں باہر نکلے تو میں بتی جلا کر دوبارہ کتاب پڑھنا شروع کر دوں۔ پر نہ جانے کیا ہوتا کہ میں باوجود کوشش کے اپنے تکیے کے نیچے سے وہ کتاب نہ نکال سکتا جو میری ماں اس کے نیچے رکھ کر نکل جاتی، نہ ہاتھ بڑھا کر بتی جلا سکتا، بس جلتا کٹتا سو جاتا۔ دوپہر کو جب اسکول سے واپس آ کر جلدی سے تکیہ ہٹا کر دیکھتا تھا وہ کتاب جوں کی توں تکیے کے نیچے رکھی ہوتی، تب میں سوچتا میں پاگل ہوں یا میری ماں بے وقوف ہے، لیکن سارا دن مجھے بات بات پر غصہ آتا رہتا، پتہ نہیں اپنی ماں پر آتا کہ اپنے آپ پر۔ آخر اسے معلوم ہوتا تھا کہ میں ایک قابل اعتراض کتاب اپنے سرہانے کے نیچے رکھتا ہوں اور ایسی کتابیں پڑھنے کی میری عمر نہیں۔ میرا احساس جرم کہتا کہ ماں کو یہ کتاب یہاں سے غائب کر دینی چاہیے تھی، مگر اندر کا باغی لڑکا کھولتا کہ آخر ماں کو کیا حق ہے مجھ سے میری آزادی چھیننے کا۔ اچھا ہے یہ کتاب میرے تکیے کے نیچے اسی طرح پڑی رہے۔ کتاب وہاں پڑی رہتی مگر میں ڈر کے مارے اسے ہاتھ نہ لگا سکتا، ایسے لگتا اسے چھوؤں گا تو وہ انگارہ بن جائے گی، سارے لفظ ماں کے چہرے میں ڈھل جاتے اور میرا جی چاہتا کہ ایک دن کھڑے ہو کر اپنی آنکھیں پھوڑ لوں۔ پھر اگلے دن یوں ہوتا کہ میری میز پر بے شمار کتابیں آ جاتی ہیں، بڑے آدمیوں کی سوانح عمریاں، سائنس کی نئی ایجادات، اسلامی نظریات،
حب الوطنی کے جذبوں سے لبریز کہانیاں، کہکہوں سے بھرے بھرپور طنز و مزاح کی کتابیں، اچھے شعری مجموعے۔ انہیں دیکھتے ہی ماں کی سازش کھل کر میرے سامنے آ جاتی اور میں کہتا کہ میں ان کتابوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ در پردہ ماں مجھے یہ بتانا چاہتی ہے کہ میں گندی کتابیں پڑھتا ہوں، میرے پڑھنے کے لائق کتابیں صرف وہی خرید کے لا سکتی ہیں۔ دن میں کتابوں کو ہاتھ بھی نہ لگاتا، پھر ایک دن وہ رات کو شب بخیر کہنے کے بہانے آتی اور کہتی، اف مجھے تمہیں بتانا یاد ہی نہ رہا، اس روز میں بازار گئی تھی، تمہارے لیے کتابیں لائی ہوں، شاید تمہیں پسند نہیں آئیں۔ پھر وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر انہیں اٹھا کر سامنے بک شیلف میں سجا دیتی ہے اور کہتی ہے، یہاں پڑی رہنے دو، میں اٹھا اٹھا کر پڑھتی رہوں گی۔ بیٹا مجھے معلوم نہیں کس قسم کی کتابیں پسند کرتے ہو، کسی روز مجھ سے پیسے لے جانا اور اپنی پسند کی کتابیں لے آنا۔ اب بات صرف اتنی سی تھی کہ وہ مجھے ڈانٹ دیتی کہ فلاں کتاب تمہارے پڑھنے کے لائق نہیں ہے، تو اتنی لمبی تمہید کبھی ضائع نہ ہوتی، یا میرے تکیے کے نیچے سے کتاب اٹھا کے اسے جلا دیتی، مگر وہ ایسا کچھ نہیں کرتی تھیں۔ ایک دن میں خود ہی اس کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نالی میں بہا دیتا، چپ چاپ ماں کی لائی ہوئی کتابیں نکال نکال کر پڑھنے لگتا۔ تب مجھے احساس ہوتا تھا کہ سب کتابیں میرے ہی پڑھنے کی تھیں۔ بڑے آدمیوں کی سوانح عمریاں پڑھ کے میرے اندر جوش و خروش کے جذبے پیدا ہوتے۔ رفتہ رفتہ میں ماں کی لائی ہوئی کتابوں کا اس طرح عادی ہو گیا جس طرح نوعمر لوگ چرس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ میری ماں نصیحتیں نہیں کرتی تھی، بس صرف باتیں کیا کرتی تھی۔ اس کی باتوں کا مرکز میں نہیں ہوتا تھا، بس وہ دنیا جہاں کی باتیں کرتی، وہ کبھی اپنے تجربے بیان نہیں کرتی تھی۔ اپنے ذاتی تجربے بیان کرنے والے بزرگوں کو نئی نسل کے بچے پسند نہیں کرتے۔ میری ماں پھنکارتی بھی نہیں تھی، اکثر حرکتیں غصہ دلانے کے لیے کرتا تھا، مگر ایسے لگتا ہے میری ماں کی مٹی میں غصے کا خمیر نہیں ہے۔ وہ غصے کو یوں پی جاتی جیسے یہ آب حیات ہو، اور پھر چپکے چپکے ایسی باتیں کرنے لگتی جو چرس کی طرح افیون کی طرح لگتی جاتی اور پھر چڑھتی جاتی تھیں۔ شاید ماں کی انہی باتوں نے رفتہ رفتہ مجھے ماں سے متنفر کر دیا یا ذہنی طور پر دور کر دیا۔ یہ ضرور ہے کہ میری ماں میری بڑی اچھی کفالت کر رہی تھی، بلکہ جب سے ڈیڈی فوت ہوئے تھے وہ سروس کر رہی تھی۔ میری ماں نے مجھ سے کبھی نہیں کہا، دیکھو میں تمہارے ناز اٹھانے کے لیے ملازمت کرتی ہوں، بلکہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار یا عزیز اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی، صابرہ تو کتنی جفا کشی کر رہی ہے کہ اس بچے کی خاطر دنیا کی خوشیوں سے منہ موڑ رکھا ہے، طرح طرح کے کام کر کے اس کی ہر خواہش پوری کرتی ہے، پتہ نہیں یہ بچہ بڑا ہو کے تیرا بنے گا یا نہیں، تو میری ماں کے ماتھے پر بل پڑ جاتے۔ وہ تیش سے یوں بل کھاتی جیسے اس کے پاؤں پر بچھو نے کاٹ لیا ہو، اور اپنا غصہ نتنوں میں دبا کر کہتی، میں کسی پر احسان نہیں کر رہی، نہ اپنے بیٹے کے لیے کرتی ہوں۔ میرے بیٹے کے لیے میرا شوہر بہت کچھ چھوڑ گیا ہے، میں ٹھنڈی آہیں بھر بھر کے بے مقصد زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ میں بھرپور زندگی کی قائل ہوں، اپنی زندگی آپ جینا چاہتی ہوں۔ اس وقت میں گھڑی بھر کر وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتا تو جیسے سارا زمانہ اس کی آنکھوں میں ٹھہر جاتا۔ مجھے ماں بہت بڑی، بہت مضبوط اور بہت اونچی دکھائی دیتی۔ مضبوط مائیں کمزور بچوں کو بری لگتی ہیں۔ میں بیک وقت دو قسم کے احساسات سے دوچار ہو جاتا، میری ماں کتنی عظیم ہے کہ مجھے پال رہی ہے، یا میری ماں مجھ پر احسان کر کے مجھے خریدنا چاہ رہی ہے۔ اولاد ماں باپ کو کسی بھی جذبے کے عوض خرید لیتی ہے، لیکن ماں باپ اولاد کو کبھی نہیں خرید سکتے۔ یہ انمول دولت ہر وقت اپنی قیمت چکاتی رہتی ہے۔ جب کبھی میں اپنی ماں کے چہرے پر تھکن کی گھٹنائیں دیکھتا یا اسے کبھی کراہتے ہوئے سن لیتا تو اس کے پاس جا بیٹھتا اور چاہتا کہ اس کی ڈھارس بندھاؤں، اس سے ہمدردی جتاؤں، محبت بھرے لہجے میں اس سے کہوں، ماں تو کتنا تھک جاتی ہے، کس قدر کام کرتی ہے، کیوں اپنا آپ ہلکان کرتی ہے۔ ابھی میں کچھ بھی نہ کہہ پاتا کہ ماں اپنی ساری تھکاوٹ اور مردہ دلی کا لبادہ چاک کر کے مسکرا پڑتی اور ایک دم کہتی، کیا بات ہے اچھو، آج تم بہت چپ چپ اور تھکے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ مجھے اسی وقت اپنی ماں پر غصہ آنے لگتا۔ میرا فکرہ مجھ سے چھین کے ماں بہادر بننے کی کوشش کرتی، حالانکہ جس ماں کا ایک بیٹا ہو اسے خود بہادر بننے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک دن میں نے کھانا اس لیے نہیں کھایا کہ سالن میں نوکرانی نے سبز دھنیا ڈال دیا تھا، اور سبز دھنیا مجھے بہت برا لگتا تھا۔ میں بیٹھا تھا کہ میری ماں آ گئی۔ میں نے زور سے پلیٹ دور پھینکی اور اسے صاف بتا دیا کہ میں دھنیے والا سالن ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ پہلے تو ماں نے مائی کو بلا کر خوب ڈانٹا
اور اسے سمجھا دیا کہ آج کے بعد کسی سالن میں بھی سبز دھنیا نہ ڈالا کرے۔ پھر صاف پلیٹ لے کر میرے پاس آ بیٹھی اور کہنے لگی، اگر تم کہو تو ابھی دوسرا سالن بنا کے لاؤں، ورنہ دھنیے کی پتیاں چن کر نکال دیتی ہوں اور اسی سالن کے ساتھ روٹی کھا لو۔ وہ پتیاں چن چن کے ایک پلیٹ میں الگ رکھتی رہی تھی، اپنی عادت کے مطابق باتیں بھی کرتی رہی۔ اللہ کی نعمتوں کو اس طرح نہیں ٹھکراتے، کھانا اچھا نہ بھی لگے تو صبر شکر سے کھا لینا چاہیے۔ پلیٹیں اٹھا اٹھا کر دور پھینکنے سے انسانی فطرت کا گھٹیا پن نمایاں ہوتا ہے۔ کھانے کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کو کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ یہ برتاؤ پسند نہیں ہے۔ ابھی سے تمہارا مزاج اتنا بگڑا ہوا ہے کہ سالن اپنی مرضی کے خلاف ہو گیا تو تم نے پلیٹیں اٹھا اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیں۔ میرے بچے، یہ دنیا تو بڑی ظالم اور سفاک ہے۔ جب تم باہر نکلو گے تو تمہیں علم ہوگا کہ یہاں پر ہر بات اپنی مرضی کے خلاف ہوتی ہے، مگر دل پر جبر کرنا پڑتا ہے۔ ساری دنیا کا رویہ اپنی ماں جیسا نہیں ہوتا، اور ساری دنیا کے منہ پر پلیٹیں اٹھا کے ماری نہیں جا سکتی۔ اپنے اوپر ضبط کرنا سیکھو، مرضی کے خلاف کچھ ہو جائے تو اسے قبول کرنا سیکھو۔ اور تم تو اتنے سمجھدار بچے ہو، میرے چاند، پتہ نہیں تم نے دنیا میں کتنے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، خدا جانے خدائی کے لیے کیا کیا کرو گے۔ بڑے بڑے کام کرنے والے بچے اپنی چھوٹی چھوٹی کمزوریاں نہیں بنایا کرتے۔ کتنی معمولی بات کو اپنے مزاج پر چڑھا رہے ہو۔ دنیا کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اس کے آگے اپنے آپ کو بے بس بنائے بیٹھے ہو، حالانکہ کل تم نے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ مرد کو پسند اور ناپسند سے بالا تر ہونا چاہیے۔ نخرے کرنا تو عورتوں کا کام ہے، مرد نخرے نہیں کرتا، فیصلہ کرتا ہے اور کر کے دکھاتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر تم فیصلہ کر لیتے کہ باوجود اس کے کہ دھنیا تمہیں پسند نہیں، تم آج اسے کھا کر دکھاؤ گے۔ اپنے نفس کی نفی کرنا اور اپنی بری عادتوں کو شکست دینا ہی سب سے بڑی مردانگی ہے۔ میرے بچے، ننھی ننھی باتوں پر جی نہ جلایا کرو۔ کل تمہیں بہت محنت کرنا ہے، جب تمہارے کندھوں پر بڑے بڑے بوجھ ہوں گے۔ تمہیں بہادر بننا ہے اور دنیا کا سامنا کرنا ہے۔ اور ماں دھیرے دھیرے اپنی عادت کے مطابق باتیں کرتی رہی۔ بس مجھے ہوش تب آیا جب میں سارا کھانا ختم کر چکا تو میری ماں کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا۔ بڑھ کر اس نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، شاباش، تم جیسے بچے پر مجھے فخر ہے۔ لیکن میں رات بھر کھٹتا رہا، آخر میں دھنیے والا سالن کیوں کھا گیا؟ ماں نے مجھے مجبور تو نہیں کیا تھا، وہ تو بس آہستہ آہستہ مجھے الفاظ کی تھپکیاں دیتی رہی تھی، اور اس کے الفاظ کی یہی تھپکیاں مجھے زندگی بھر بری لگتی رہیں۔ جب میں 10ویں جماعت میں پہنچا تو میری فطرت کا ضدی پن اسکول میں بھی عیاں ہونے لگا۔ یہ عمر عجیب ہوتی ہے، یا تو ساری دنیا سے چھپ کے رہنے کو جی چاہتا ہے یا دل کرتا ہے جنگلی بھینسے کی طرح ہر ایک کے سر میں سینگ پھنسا دیں۔ مجھ پر ہمہ وقت سینگ پھنسانے والی کیفیت طاری رہتی تھی۔ نتیجتاً ایک دن میں انگریزی کے استاد سے الجھ بیٹھا اور یوں اسکول میں میرے برے دن شروع ہو گئے۔ اس بات میں بھی میں سراسر ماں کو قصوروار سمجھتا ہوں۔ وہ اٹھتے بیٹھتے صداقت اور دیانت کا رونا روتی رہتی اور کہتی تھی، جہاں کہیں بے انصافی دیکھو اس کے خلاف آواز ضرور اٹھاؤ۔ ہمارے انگریزی کے استاد قدیر صاحب تھے، اور ہماری کلاس کے کچھ لڑکے انہی قدیر صاحب سے رات کو ٹیوشن پڑھا کرتے تھے۔ اب قدیر صاحب کا طریقہ یہ رہا کہ جو لڑکے ان کے پاس پڑھنے جاتے انہیں ایک روز پہلے پرچہ یاد کرا دیتے، بعد میں وہی لڑکے اعلیٰ ترین نمبر لے کر کامیاب ہو جاتے، اور میں جو اپنی کلاس کا مانا ہوا لائق فائق طالب علم تھا، درجہ دوم میں آ جاتا۔ ایک دن میں نے ان لڑکوں کا گریبان پکڑ کر انہیں چیلنج کر دیا، اور انہوں نے میری شکایت قدیر صاحب سے کر دی۔ بس میں وقت بے وقت ان کے عتاب کا نشانہ بننے لگا۔ وہ مجھے روزانہ کلاس سے باہر نکال دیتے، پرنسپل سے میری شکایت کرتے، کسی نہ کسی بات پر مجھے جرمانہ لگ جاتا۔ کلاس میں 2 پارٹیاں بن گئیں، ایک میری حمایت میں اور دوسری میری مخالفت میں، اور پھر میں اسکول میں خواہ مخواہ بدنام ہونے لگا۔ ایک روز میں نے ساری صورتحال ماں کے آگے رکھ دی اور اسے سمجھایا، اس طرح میری تعلیم متاثر ہو رہی ہے، میں میٹرک پاس نہ کر سکوں گا، میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہتا اور میں یکسوئی سے مطالعہ نہیں کر سکتا۔ ماں نے اول سے لے کر آخر تک میری بات غور سے سنی۔ میرا خیال تھا عام ماؤں کی طرح وہ ایک دم جذباتی ہو جائے گی، پہلے تو قدیر صاحب کو غائبانہ بہت کچھ سنائے گی، پھر سیدھی پرنسپل صاحب کے پاس جا کر ایک ایک کی 2 لگائے گی۔ اس طرح میں قدیر صاحب کو اسکول سے نکلوانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور اگر ماں یہ سب نہیں کرے گی تو مجھے اسکول سے نکال لے گی
اور میں ہر روز تضحیک کا نشانہ بننے سے بچ جاؤں گا۔ لیکن ایک ماں کی دکھ بھری داستان ابھی جاری ہے۔ آج اس کہانی کا پہلا حصہ آپ لوگوں نے سنا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے مزید 4 حصے سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔